بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ LES اور زید طب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید، ویلکم۔ اچھا، جیسے ہی سلاجید کا نام آتا ہے ہمارے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں فوراً سے اس کے 2-3 فوائد گھومنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کافی سارے لوگوں نے کہا کہ اس پہ کوئی ویڈیو بھی بنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ کے پاس سے سلاجید مل جاتی ہے۔ تو چلیے انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل ہم جائزہ لیتے ہیں کہ سچ میں جو سلاجید کے فوائد ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں، سلاجید ہوتی کیا ہے، اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے اور کون کون لوگ اس کو کس کس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ چلیے تو سلاجید کے مفصل تعارف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سلاجید کا ہم آپ کو تعارف کروا دیں کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کالی قسم کی رطوبت ہوتی ہے جو مئی اور جون کے مہینوں میں یعنی سخت گرمی کے دنوں میں تراوش پا کر نیم سیال حالت میں پہاڑوں سے نکلتی ہے اور پھر وہیں پہ جم جاتی ہے، یعنی پتھر کی مانند ہو جاتی ہے۔ پھر مخصوص لوگ جو ان پہاڑوں کے اوپر فل اونچائی تک چڑھ سکتے ہیں، یہ عام بندے کا کام نہیں، یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں اس چیز کے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں سے اس سلاجید نامی پتھر ٹائپ یہ جو سیال مادہ ہوتا ہے اسے یہ وہاں سے لا کے اس سے کے قریب جو علاقے ہوتے ہیں، گلگت ہو گیا، بلتستان، یہ کوئٹہ، اس طرح کے پہاڑی علاقوں میں، یا انڈیا میں جائیں تو کوئی ہمالیہ وغیرہ اس سائڈ کے جو علاقے ہیں وہاں پر یہ لوگ ان چیزوں کو اس کو مطلب سلاجید کو فروخت کر دیتے ہیں۔ پھر یہ لوگ اسے پیوریفائڈ کرتے ہیں، یعنی کہ استعمال کے قابل بناتے ہیں، جسے سلاجید شدھ کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سلاجید کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو سلاجید جو ہے اس کو شیلاجیت بھی کہتے ہیں اور اسفالٹ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے پہاڑوں کا پسینہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے پہاڑوں کا لعاب کہتے ہیں، کچھ اسے پہاڑ کے آنسو، مطلب مختلف قسم کے اس کے نام لیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو تھا سلاجید کا ایک مختصر سا تعارف۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ سلاجید کی شناخت کیا ہوتی ہے۔ سلاجید جو ہے یہ گہرے گندمی یعنی کالے رنگ میں ملتی ہے، اور ویسے تو ویدوں کے اندر اور پرانی جو کتابیں ہیں جو مطلب ہندوؤں کی یا یونانی جو بکس ہیں جن کے اندر طب کا ذکر ہے، اس میں اس کی 4 اقسام ذکر کی گئی ہیں، لیکن اب صرف اس کی ایک ہی قسم ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک قسم کی آگے 2 حالتیں ہوتی ہیں، ٹھوس حالت میں ملتی ہے یعنی بہت سخت ٹھوس پتھر کی مانند، اور نیم ٹھوس یعنی تقریباً سخت حالت جو مائع اور سخت کے درمیان میں لیکوفائی یعنی کہ حالت آپ کہہ سکتے ہیں، لیکوڈ کی شکل کی حالت ہوتی ہے، لیکن ہوتی وہ بھی سختی ہے۔ تو ان دونوں حالتوں میں یہ مل جاتی ہے۔ باقی ہم مزید اس کی شناخت آپ کو کیمرے کی سکرین پہ دکھاتے ہیں۔ جی تو سلاجید کی اس وقت ہم آپ کو شکل دکھاتے ہیں کہ سلاجید جو ہے یہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ یہ عام طور پہ 2 قسم کی فارم میں پائی جاتی ہے، ایک یہ تھوڑی سی سولڈ فارم ہوتی ہے اور دوسری جو ہے تھوڑی سی نرم فارم کے اندر بھی ہوتی ہے، یعنی ایک جو پتھر کی طرح سخت ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ تھوڑی سی اس سے نرم ہوتی ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، یہ جو سلاجید ہے یہ سولڈ زیادہ سخت ہے، پتھر کی طرح ہے، یعنی ٹھیکری سی ہے، اور یہ ایک اور ہے، یہ جو اس وقت آپ انگلی پہ لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یہ ذرا تھوڑی سی لیکوڈ شکل۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پانی کی طرح ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی کافی سخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 قسم کی فارم میں جو ہے سلاجید پائی جاتی ہے، اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ چلیں اب آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ اس کے خالص یا ناخالص ہونے کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ خالص سلاجید جو ہے وہ آگ جلانے پہ کیسی ہو جاتی ہے، اور جو ناخالص ہے وہ مطلب ویسی نہیں ہوتی۔ چلیں اب آپ کو اس کے خالص ہونے کا بتاتے ہیں کہ جب آپ نے خریدنی ہے تو کیا چیک کرنا ہے۔ جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم یہ سلاجید ایک چھری کے اوپر ہم نے لگائی ہوئی ہے۔ اس کے خالص ہونے کی ابھی آپ کو نشانی ہم دکھانے لگے ہیں کہ جب اس کو جلایا جاتا ہے، جلنے کے بعد یہ موٹی ہو جاتی ہے اور پھر یہ بالکل صفوف کی مانند ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے کتنی پھول چکی ہے، یہ پتاسے کی طرح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اور اب اگر اسے ہم ہاتھ لگا کے دیکھیں تو یہ دیکھیں، یہ جیسے دھواں اڑتا ہے، یہ شاید آپ کو اڑتا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس میں تصویر میں بھی، یہ دیکھیں، یہ صفوف کی مانند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں اس کو مطلب پرکھنے کی۔ یہ دیکھیں، یہ ہاتھ کو بھی میلا گندا کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھی کوالٹی کی سلاجید ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ صفوف کی مانند ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی لوگوں نے نشانیاں بتائی ہوئی ہیں، تو اس سب کو تو ہم نہیں پروف یہاں پہ کریں گے، یہ ایک آدھ دکھا دیتے ہیں کہ اگر آپ کہیں سے بھی سلاجید خریدیں تو یہ چیک کر لیں کہ اس طرح یہ چیز اصل ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ تو بڑھتے ہیں کہ سلاجید کے فوائد کیا ہیں۔ دیکھ سلاجید کے ویسے تو بہت سے فوائد ہیں، اس کے اندر وٹامن، منرلز اور مطلب کافی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو چند ایک فوائد جو بڑی کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اور جو بڑے اسلاف اطباء بتا کے گئے ہیں، ان میں سے چند ایک یہاں ذکر کرتا ہوں۔ گردہ اور مثانہ کو تقویت دینے کے لیے سلاجید کا یوز کیا جاتا ہے۔ جریان کی جتنی بھی اقسام ہے، ہمہ اقسام کے اندر سلاجید کا یوز ہوتا ہے۔ اگر کسی کو پیشاب کی زیادتی کا مسئلہ ہو، یعنی زیادہ پیشاب کا مسئلہ ہو، بار بار آنے کا، تو اسے بھی یہ دیا جاتا ہے۔ نزلہ زکام جو پرانا ہو چکا ہو، ٹھیک نہ ہوتا ہو، اس کے اندر بھی یہ یوز ہوتی ہے۔ دمہ کے تمام اقسام کے اندر یوز کی جاتی ہے عموماً۔ اور اس کے علاوہ ذیابیطس یعنی شوگر جس کو ہو، اسے بھی یہ یوز کروائی جاتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پہ مالش کے طور پہ اس کو یوز کروایا جاتا ہے۔ مقوی معدہ بھی ہے، مقوی بدن بھی ہے، اور مردانہ کمزوری میں اور خواتین کے اندر جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں ان میں بھی یہ یوز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دماغی کمزوری میں اس کا یوز کیا جاتا ہے، اور ورم جگر میں بھی اس کا یوز ہوتا ہے۔ قبض کشا بھی ہے، اسی طرح پیٹ کی جو چربی ہوتی ہے اسے بھی یہ کم کرتی ہے۔ بھوک کی جن لوگوں کو کمی ہوتی ہے، یعنی بھوک کم لگتی ہے، ان کو بھی یہ دی جاتی ہے۔ نیند کی کمی میں بھی یہ بے خوابی وغیرہ میں بھی یوز کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی کیلشیم کی کمی میں، وٹامنس کی کمی میں، اور سب سے بڑھ کے سرعت انزال یعنی ٹائمنگ کا جن کو مسئلہ ہو ان کو بھی یہ دی جاتی ہے۔ رات کو بستر پہ پیشاب کرنے والے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ یوز ہوتی ہے۔ مثانے کی کمزوری میں بھی یوز ہوتی ہے۔ سپرم جن کے سلگش آ رہے ہیں رپورٹس کے اندر، یا جن کے ٹیل یا ہیڈ وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو سپرم کا، منی کا، ان کو بھی یہ یوز کروائی جاتی ہے۔ پٹھوں کی کمزوری میں یوز ہوتی ہے۔ ہڈیاں جن کی کمزور ہوں یا عام تھکاوٹ رہتی ہو ان کو بھی یہ یوز کروائی جاتی ہے۔ شادی سے پہلے اور بعد میں بھی یوز کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بزرگوں کو جن کو یعنی گھٹنے یا ٹخنے یا جسم میں کسی بھی درد وغیرہ کا یا اس قسم کا مسئلہ رہتا ہو، چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہو، ان کے لیے بھی یوز ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں جن کی عمر 10 سال سے کم نہ ہو، کم از کم 8-7 سال سے یہ یوز کروائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں کہ اس کے نقصانات کن صورتوں کے اندر ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہائی بلڈ پریشر، یعنی جن کا بی پی ہائی رہتا ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر کرنی ہے تو اپنے معالج یا ڈاکٹر جو آپ کا ہے اس کے مشورہ سے استعمال کریں، اور اپنی بی پی کی دوائی کھا کے پھر اس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں کو کثرت احتلام ہو، ہلکے پھلکے احتلام تو اس سے بلکہ ٹھیک ہوتے ہیں، جو کثرت احتلام یعنی بار بار یعنی احتلام کا مسئلہ ہو یا اریکشن جلدی ہو جاتی ہو، جن کا مطلب کہ اس سائڈ پہ جلدی ذہن جاتا ہو، تو ان کو یہ کم یوز کرنی چاہیے۔ اور کسی بھی صورت میں اگر اس کا آپ زیادہ مقدار میں یوز کرتے ہیں تو تب بھی یہ نقصان دہ ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں کہ شلاجید جو ہے یا شلاجید، اس کو استعمال کیسے کیا جائے۔ دیکھیں، اگر تو آپ کی عمر ہے 7 یا 10 سال کے درمیان، پھر تو اس کو نہ استعمال کریں، کوشش کریں کہ اس سے استعمال نہ کروایا جائے۔ اگر یوز کرنا بھی ہو تو چاول کا دانہ لے کر، یعنی چاول کے دانے کے برابر شلاجید لی جائے، اور اس کو شہد یا کسی چیز میں اچھی طرح گرم کرنے کے بعد مکس کر دیا جائے تاکہ یہ پورے میں حل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ ایسے کہہ لیں کہ 5 تولہ شلاجید لے لیا جائے، 5 تولہ شہد لے لیا جائے، یا کوئی بھی شربت یا شیرہ وغیرہ لے لیا جائے، یا کچھ بھی لے لیا جائے، 5 تولہ اس کا وزن ہو، یا اگر پانی میں دینا تو تب بھی پانی یا دودھ 5 تولہ آپ لے لیں، اس کے اندر یہ چاول کا دانے کے برابر شلاجید ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس روزانہ بیس پہ پھر 1 یا 2 چمچ آپ دے سکتے ہیں بچوں کو، اس سے زیادہ نہیں، یعنی ایک چاول کے دانے کے برابر شلاجید 5 تولہ شہد کے اندر مکس کر کے روزانہ 1 یا 2 چمچ، دن میں 1 سے 2 مرتبہ، اگر 2 مرتبہ دینا ہے تو 1 چمچ دیں، اگر 1 مرتبہ دینا ہے تو 1 چمچ دیں، اور ڈیلی بیس پہ یہ یوز نہیں کروانی۔ یہ 5 تولہ شہد جو ہے یہ تقریباً 1-1.5 ماہ آسانی سے آپ کا یوز ہو جائے گا، اگر آپ تھوڑی مقدار ہی دیں گے۔ چھوٹا چائے والا چمچ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ایج 10 سے 20 سال کے درمیان ہے، 10 سال یا اس سے زیادہ اور 20 سال تک ہے، تو آپ گندم یا جو وغیرہ کے دانے کے برابر یہ شلاجید 1 گلاس دودھ کے اندر مکس کر کے اچھی طرح اسے 1 مرتبہ پی سکتے ہیں۔ ہفتے میں 1 دفعہ یا ہفتے میں زیادہ سے زیادہ آپ 2 سے 3 دفعہ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ لیں گے تو یہ نقصان کرے گی۔ اگر آپ کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان ہے تو آپ چاول کے دانے کے برابر لے لیں، ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ آپ اسے یوز کریں، چاول کے دانے کے برابر۔ اگر آپ کی عمر 20 سے 30 سال ہے، چاول کے دانے کے برابر لے کر اسے دودھ میں مکس کر لیں، یا کسی بھی چیز میں مکس کر کے آپ اسے رات کو یا دن میں کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر عمر 40 سال ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر چنے کی دال جو ہوتی ہے، چنا نہیں، چنے کی دال کے دانے کے برابر
اس کا سلاجید کا ٹکڑا یا پیس لے کر اسے دودھ میں یا کسی چیز میں مکس کریں اور ہفتے میں 1 مرتبہ یوز کروائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو مسئلہ ہو کہ نہیں مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ زیادہ تو نہیں یوز ہو رہی یا بہت کم یوز ہو رہی ہے، تو پھر سلاجید کے بنے ہوئے شربت یا شہد کے اندر سلاجید مکس کی ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. ہمارے پاس بھی دستیاب ہے، آگے ہم مزید اس میں آپ کو بتا دیں گے ویڈیو کے اندر کہ اگر آپ ہم سے منگوانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ شربت آپ استعمال کر لیں صبح شام، یا صبح یا شام، دن میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ. وہ طریقہ استعمال جو ہے ہر شربت کمپنی جو بنا رہی ہے وہ اس نے علیحدہ علیحدہ بنایا ہوتا ہے. اگر کسی پنسار سے لیتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دے گا اگر انہوں نے خود تیار کیا ہو، کیونکہ جو تیار شدہ شربت ہوتے ہیں وہ کوئی اتنے خاص اثر نہیں کرتے، یہ ہمیشہ تیار ہی کروانا پڑتا ہے. تو جہاں سے بھی آپ سلاجید خریدیں ہم نے آپ کو نشانیاں بتا دی ہیں، آپ ان نشانیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سلاجید خرید سکتے ہیں. اچھا جی، اگر آپ ہم سے سلاجید منگوانا چاہتے ہیں تو اس کی آپ کو جیسا کہ پتہ ہے ہمارے اکثر ممبران جانتے ہیں کہ کیش آن ڈیلیوری کسی بھی میڈیسن کی نہیں ہوتی، یعنی پیمنٹ آپ کو ایڈوانس دینی پڑتی ہے، اس کے بعد میڈیسن بھیجی جاتی ہے. تو الحمدللہ اس وقت کافی عرصہ گزر چکا ہے. سن 2021 کا یہ سٹارٹ ہے جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو سن 2021 کے سٹارٹ میں تقریباً 3 سال سے اوپر ہمیں ہو چکے ہیں. یہ واٹس ایپ آن لائن گروپس ہم چلا رہے ہیں. تو الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے مریضوں نے ہم سے میڈیسن منگوائی ہیں جنہیں شفا بھی ہو گئی ہے الحمدللہ. تو ہم صرف سلاجید ہی نہیں دیتے، یہ نہیں ہے کہ ہم صرف سلاجید کا ہی کام کر رہے ہیں باقی کچھ نہیں، ہمارا پورا ایک میڈیسن کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے. جو آپ مطلب رابطہ کر کے اپنی بیماری وغیرہ بتا کے، اگر آپ فون کال پہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو مردانہ اور جو زنانہ امراض ہوتے ہیں، لیڈیز کے اور جینٹس کے جو مخصوص امراض ہیں ان کی صرف مشورہ فیس ہوتی ہے. باقی کسی بھی ہم علاج کے مطلب مشورہ کے لیے فیس چارج نہیں کرتے، صرف ان 2 امراض میں ہم فیس لیتے ہیں. باقی آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ واٹس ایپ کے اوپر ویسے رابطہ کرتے ہیں تو ہمارا ایڈمن آپ کو لسٹ وغیرہ دے دیتا ہے میڈیسن کی، آپ اس میں سے اپنے متعلق میڈیسن سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ہم سے سلاجید منگوانا چاہتے ہیں اس وقت ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈمن آپ کو تفصیلات بتا دے گا. تو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. دوستوں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا.